تو جرمنی کے ایک پروفیسر کو بلایا گیا تو ہمیں لیکچر دینے کے لیے آیا اور بڑے بڑے علوم فنون کے ماہر ترین لوگوں کو جمع کیا گیا۔ دنیا والے پہلے یہ کہتے تھے ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد، کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے بعد، اس کے بعد پڑھنا ضروری نہیں، علم حاصل کرنا ضروری نہیں، کہ سب سے پہلے یورپیوں نے ثابت کیا اس بات کو کہ ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد بھی ساری زندگی پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بار بار وہ پروفیسر، جرمنی کا پروفیسر بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے یورپیوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد بھی علم کو حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ساری زندگی علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ پھر صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، کھڑا ہو گیا، میں نے کہا مجھے آپ کی بات پر اعتراض ہے۔ کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ یورپیوں نے ثابت کیا، لیکن احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ سب سے پہلے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ اے لوگوں، علم کو محض سے، بنگوڑے سے لے کر قبر تک حاصل کرتے رہنا۔ اس بات کو ثابت کرنے والے یورپی نہیں ہیں، 1400 سال پہلے اس بات کو ثابت کرنے والے اور بیان کرنے والے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروفیسر خاموش ہو گیا۔ پروفیسر نے اپنے بیگ سے ڈائری نکالی، کہتے میرے پاس آیا، اگر کہتا ہے کہ مجھے یہ حدیث عربی میں بھی لکھ دو اور اس کا انگلش ترجمہ بھی لکھ دو، سب سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد جہاں بھی بیان کروں گا اس بات کو یہی کہوں گا کہ اس بات کو ثابت کرنے والے مسلمانوں کے پیغمبر محمد الرسول اللہ ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ہندوؤں نے بھی تسلیم کیا، صرف تسلیم نہیں کیا، لکھا بھی ہے، عیسائیوں نے بھی لکھا ہے، یہودیوں نے بھی لکھا ہے، باطل فرقے اور مذاہب والوں نے بھی لکھا ہے اور تسلیم کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے، جب معراج پر پہنچے اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب کیا تحفہ لے کر آئے؟ دوست کی بات جاتا ہے، تحفہ لے کر جاتا ہے، کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ پیغمبر نے عرض کیا ہے میرے پروردگار میں تو ہوں تیرا بندہ، تو ہے پروردگار، لیکن تحفہ ایسا لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس بھی نہیں۔ وہ کیا تحفہ؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے میرے پروردگار جتنی میں عبادات کرتا ہوں، مالی عبادات، بدنی عبادات، یہ ساری کی ساری قولی عبادات، سب کی سب عبادات اے میرے پروردگار تیرے لیے، یعنی میں عاجزی لے کر آیا ہوں۔ اے میرے پروردگار تیرے پاس عاجزی نہیں، تیرے پاس عاجزی نہیں، میں عاجزی لے کر آیا۔ عرض کیا ہے میرے پروردگار تو نے ہر نبی کو تحفہ دیا، اے میرے پروردگار مجھے آپ نے کیا تحفہ دیا؟ مجھے آپ نے کیا تحفہ دیا یا کیا دیں گے؟ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے آپ کو سب سے افضل تحفہ دیا، ایسا تحفہ دیا نہ آدم علیہ السلام کو دیا، ایسا تحفہ نوح علیہ السلام کو نہیں دیا، ایسا تحفہ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیا، ایسا تحفہ زکریا علیہ السلام کو نہیں دیا، یحییٰ علیہ السلام کو نہیں دیا، یعقوب علیہ السلام کو نہیں دیا، ایسا تحفہ یوسف علیہ السلام کو بھی نہیں دیا، ایسا تحفہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، دانیال علیہ السلام، شیس علیہ السلام، جتنے انبیاء ہیں 1,24,000 کم بیش انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو میں نے ایسا تحفہ نہیں دیا، سب سے افضل ترین تحفہ دیا۔ اے میرے پروردگار بتا تو صحیح وہ تحفہ ہے کون سا؟ پیغمبر نے فرمایا اے میرے محبوب میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرا نام اپنے نام کے ساتھ لکھ دیا ہے، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ رہے گا، قیامت تک تیرا نام، جہاں پر میرا نام لیا جائے گا وہاں پر تیرا نام لیا جائے گا۔ اب دیکھو اذان پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد کہتے ہیں
اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، نماز پڑھتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، نبی کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ جب تک اللہ کا ذکر نہ کرے نماز میں، نماز نہیں ہوگی۔ جب تک نبی کا ذکر نہ کرے نماز میں، تیری نماز نہیں ہوگی۔ جب تک اذان میں اللہ کا ذکر نہ کریں، ساتھ ساتھ نبی کا ذکر نہ کریں، اذان نہیں ہوگی۔ نفل پڑھتے ہیں، جب تک اللہ کے ساتھ نبی کا ذکر نہ کرے نفل نہیں ہوگی۔ تہجد پڑھتے ہیں، تہجد کے اندر بھی اللہ کے نام کے ساتھ جب تک نبی کا ذکر نہیں کریں گے تب تک تہجد نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری عبادات قبول ہی نہیں کروں گا جب تک میرے نام کے ساتھ میرے محبوب کا نام نہیں لوں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیسا بلند کیا؟ کیسا بلند کیا؟ آج کل لوگ سیاسی باتیں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ مشرق میں سب سے پہلا جو ملک ہے فجی ملک، پھر اس کے بعد برونا، یعنی سب سے پہلے جو سورج طلوع ہوتا ہے فجی ملک میں طلوع ہوتا، سب سے پہلے جو فجر کی اذان ہوتی ہے اسی ملک میں اذان ہوتی ہے۔ پھر ہر ملک میں تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ اذانیں ہوتی رہتی ہیں۔ جیسے پاکستان میں سب سے پہلے اسلام آباد میں ہوتی ہے، اس کے بعد فجر کی نماز اذان کا ٹائم ہوتا ہے لاہور میں اذان بلند ہوتی ہے، پھر اس کے بعد فیصل آباد میں اذان ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جھنگ میں اذان ہوتی ہے، پھر اس کے بعد خانے وال میں، پھر ملتان میں، پھر اسی طرح آگے چلے جائیں صادق آباد، رحیم یار خان، سندھ کے اندر، آخر میں کراچی میں اذان دی 5 بجے اسلام آباد میں لوگوں نے، مسلمانوں نے 5:30 بجے اذان کا ٹائم ہوا کراچی میں، وہاں سے اذان ملنا شروع ہوئی۔ پورے آدھے گھنٹے میں 1 منٹ کے لیے بھی اللہ کا ذکر، نبی کا ذکر نہیں رکا۔ ہر مؤذن کہتا رہا، ہر منٹ کے اندر، ہر سیکنڈ کے اندر کہتا رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پورے آدھے گھنٹے میں پورے ملک پاکستان میں اذان مکمل ہوئی۔ ابھی ادھر مکمل ہو رہی تھی کہ آگے دبئی میں فجر کی اذان کا ٹائم ہو گیا۔ اسی طرح سب سے پہلے فجی ملک میں وہاں پہ اذانیں ہوئی، آدھے گھنٹے تک اللہ کا ذکر ہوتا رہا، نبی کا ذکر ہوتا رہا۔ اس کے بعد پھر کورونا میں، پھر اس کے بعد ملیشیا میں، پھر اس کے بعد آتے آتے انڈیا میں، پھر پاکستان میں، پھر اسی طرح آگے چلے دبئی میں، پھر دبئی کے بعد سعودیہ میں، سعودیہ تک اذانیں پہنچی، پھر فجی میں ظہر کی اذان کا ٹائم ہو گیا۔ پورے دن میں 1 منٹ بھی ایسا نہیں جس منٹ کے اندر اذان نہ ہو رہی ہو، 1 منٹ بھی ایسا نہیں جس منٹ کے اندر اللہ کا ذکر اور اللہ کے ذکر کے ساتھ پیغمبر کا نام نہ لیا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو تحفہ دیا۔ کیا تحفہ دیا؟ سب سے افضل کہ آپ کا نام میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے نام کے ساتھ لکھ دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنائے۔ ہمارا توفیق